بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، قرآن کریم کے کچھ منتخب واقعات آپ کے سامنے سنائے جا رہے ہیں۔ ان منتخب واقعات میں سے ایک بڑا اہم واقعہ، عبرتناک واقعہ قارون کا واقعہ ہے۔ سورۃ القصص میں اس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد بھائی تھا، قریبی رشتہ دار حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، اور اللہ رب العزت نے اس کو حسن و جمال بھی عطا کیا تھا۔ اس حسن و جمال کی وجہ سے لوگ اسے منور کہا کرتے تھے، روشن چہرے والا۔ آواز بھی بڑی شاندار اور خوبصورت تھی، تورات کا عالم تھا، لوگوں کو تورات پڑھ کر سنایا کرتا تھا۔ یہ بہت ساری خوبیاں اس کو عطا کی گئیں۔ اس کے علاوہ جو ایک بڑی نعمت اس کو دی گئی وہ مال و دولت کی نعمت تھی۔ بہت سارا مال و دولت اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمایا۔ خزانوں کے خزانے اس کی ملکیت میں تھے۔ قرآن کریم میں اس کی دولت کا تذکرہ کیا گیا ہے، اس کے مال کا، اس کے خزانوں کا تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا گیا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ کہ ایسے خزانے تھے کہ ان خزانوں کی چابیاں طاقتور لوگوں کی جماعت اٹھایا کرتی تھی۔ مفسرین یہ فرماتے ہیں کہ تقریباً 40 خچر تھے جن کے اوپر ان خزانوں کی چابیاں ایک جگہ سے دوسری جگہ ان چابیوں کو لے جایا جاتا۔ چابیاں اتنی ہیں تو پھر وہ خزانے کتنے ہوں گے، ان خزانوں میں مال و دولت کا انبار کتنا ہوگا۔ اس کا اپنا جو گھر تھا، اس کا اپنا جو مکان تھا، وہ سونے چاندی سے بنا ہوا۔ ایسی دولت اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرمائی، ایسی دولت عطا فرمائی کہ لوگ اس کی دولت کو دیکھ کر، اس کے مال کو دیکھ کر تمنا کرتے تھے کہ کاش یہ دولت، کاش ایسا مال ہمیں مل جاتا۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون انہ لذو حظ عظیم کہ جو قارون کو دیا گیا، کاش ایسا مال، ایسی دولت ہمیں بھی مل جاتی۔ یہ جو قارون ہے یہ تو بڑا خوش نصیب انسان ہے، ایسی دولت اللہ رب العزت نے اس کو عطا فرما۔ لیکن اس دولت کی، اللہ رب العزت کے دیے ہوئے اس مال کی قدر کرنے کے بجائے جب مال بڑھنے لگا، خزانے بڑھنے لگے، تو فرعون سرکش ہو گیا، اللہ کا نافرمان ہو گیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو ٹھکرانے لگا، انکار کرنے لگا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کو سمجھایا، اس کو بتلایا کہ یہ جو مال ہے یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، اللہ رب العزت کی طرف سے اس مال میں زکوٰۃ فرض ہے، مال کا حق ادا کرنا ضروری ہے، اس مال کو اللہ کے راستے میں خرچ کرو، وابتغی فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ، آخرت کی تلاش کرو، اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو، ولا تنس نصیبک من الدنیا، یہ نہیں بولا گیا کہ سارا مال لٹا دو، اپنی دنیاوی ضروریات کے لیے مال رکھ لو، لیکن لوگوں کے اوپر خرچ کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اللہ نے تمہیں مال دے کر تمہارے اوپر احسان کیا، تم لوگوں کے اوپر احسان کرو، لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تکبر مت کرو، غرور مت کرو، اتراؤ نہیں، اللہ کو اترانے والے پسند نہیں ہیں، ظلم مت کرو، اللہ کو ظلم کرنے والے پسند نہیں۔ یہ ساری نصیحتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قارون کو کی، اس کو سمجھایا، اس کو بتلایا، لیکن وہ غرور اور گھمنڈ میں مبتلا تھا۔ وہ کہنے لگا انما اوتیتہ علی علم عندی، یہ جو مال ہے، یہ جو خزانے ہیں، یہ میرے اپنے ہنر کی بنیاد پر ہے، میری اپنی محنت کی کمائی ہے، اس لیے میں زکوٰۃ میں، لوگوں کی مدد کرنے میں اس مال کو استعمال نہیں کر سکتا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس کو سمجھایا اور بار بار جب اللہ کے احکامات اس کو بتلائے
تو اس کی سرکشی بڑھ گئی، اس نے لوگوں کو ورغلانا شروع کر دیا، بنی اسرائیل کو بہلانا پھسلانا شروع کر دیا کہ موسیٰ اصل میں اللہ کے حکم کو پورا نہیں کر رہے، زکوٰۃ نہیں لے رہے، ہمارا مال لے کے وہ خود مالدار بننا چاہتے ہیں۔ ادھر سے زکوٰۃ کا تقاضا ہو رہا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا تقاضا ہو رہا ہے، اور ادھر اس کی سرکشی بڑھتی جا رہی، اور سرکشی میں اس حد تک آگے بڑھ گیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ زنا اور بدکاری کی تہمت اس نے لگوائی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم میں ٹھہر کے خطبہ دے رہے ہیں، وعظ کر رہے ہیں، نصیحت کر رہے ہیں، ایک خاتون کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی کہ یہ جو موسیٰ ہیں انہوں نے میرے ساتھ بدکاری کی ہے۔ ایسا گھناؤنا الزام اس قارون کے کہنے پر عورت نے، ایک خاتون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر لگایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام فوری رک گئے اور اس خاتون کو قسم دلائی، فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس نے تم سب کو، ہماری قوم کو سمندروں میں راستہ بنا کے ہمیں نجات عطا فرمائی، تم بتاؤ جو کچھ تم کہہ رہی ہو کیا یہ واقعی سچ ہے؟ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے قسم دلائی، جب حضرت موسیٰ کا جلال اس خاتون نے دیکھا تو فوراً اپنی بات سے مکر گئی، فوراً اس نے سچی بات کہہ دی اور کہنے لگی کہ قارون نے مجھے پیسے دے کر، لالچ دے کر آپ پر الزام لگانے کے لیے اکسایا تھا۔ میں ساری قوم کے سامنے یہ گواہی دیتی ہوں کہ موسیٰ بے قصور ہیں، ان پر ایسا کوئی الزام میں نہیں لگا سکتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قارون کی اس حرکت سے بہت زیادہ غصہ آیا، تکلیف ہوئی، اور فوراً حضرت موسیٰ علیہ السلام سجدے میں گر گئے اور قارون کے خلاف بد دعا فرمائی۔ اللہ رب العزت نے عذاب بھیجنے کا وعدہ فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فوراً لوگوں کو مخاطب کیا اور فرمایا کہ جو قارون کے ساتھ ٹھہرے ہوئے ہیں وہ قارون سے الگ ہو جائیں، جو اس کے حمایتی ہیں، جو اس کے سپورٹرز ہیں، جو اس کے مددگار ہیں، وہ الگ ہو جائیں۔ سارے لوگ الگ ہو گئے اور دو لوگ اس کے ساتھ رہ گئے۔ اللہ رب العزت نے زمین کو عارضی طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے تابع فرما دیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس زمین کو حکم دیا کہ قارون کو وہ دھنسانا شروع کر دی۔ یہ اس کا انجام ہوا۔ ادھر مال و دولت بھی گئے، ادھر اس کی سرکشی بھی گئے، ادھر اس کے الزامات ہیں، اور پھر اخیر میں اس کا انجام یہ ہوا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بد دعا پر زمین میں اس کو دھسا دیا گیا۔ وہ جب زمین میں دھس رہا تھا، اس کے جو ایک دو بچے کچے لوگ تھے، ان لوگوں نے کہا کہ زمین میں اس لیے موسیٰ قارون کو دھسا رہے ہیں تاکہ اس کے مال و دولت پر قبضہ کر لیا جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا فرمائی تو اس کا جو پورا مال تھا، پوری دولت تھی، پورے خزانے تھے، وہ سارے کے سارے قارون کے ساتھ زمین میں دھس گئے۔ قارون بولتا رہا، بلکتا رہا، روتا رہا، لیکن اب توبہ کا وقت ختم ہو چکا تھا۔ اللہ رب العزت نے پکڑ فرمائی، قارون کو اس کے پورے خزانوں کے ساتھ زمین میں دھسا دیا گیا۔ فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ وَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنْصُرُونَ اللَّهَ۔ اللہ رب العزت نے اس کو اور اس کے پورے خزانے کو، اس کے گھر کو جو سونے چاندی سے بنا ہوا تھا، اس گھر کو زمین میں دھسا دیا۔ کوئی اس کی مدد نہیں کر سکا اور وہ خود بھی اپنی مدد نہیں کر سکا۔ یہ عبرتناک انجام قارون کا ہوا۔ سورۃ القصص میں یہ واقعہ قارون کا ذکر کیا گیا، اس کی سرکشی کا بھی تذکرہ ہے، اس کے مال و دولت کا بھی تذکرہ ہے، اور ایسے ہی اس کے انجام کا بھی تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نصیحتوں کا بھی تذکرہ۔ یہ جو واقعہ ہے عبرتناک واقعہ، اس واقعے سے بھی چند پہلو میسج کے طور پر، پیغام کے طور پر ہماری سمجھ میں آتے ہیں۔ ہمیں اس پیغام کو لینا چاہیے۔ اس میں جو سب سے پہلا پیغام ہے، جو سب سے پہلا میسج ہے، وہ ہے مال و دولت کی قدر۔
یہ جو عبرتناک واقعہ ہے اس سے یہ سبق ملتا ہے کہ اگر اللہ نے مال و دولت عطا فرمایا ہے تو اس کی قدر کرنی چاہیے، اس کا جو حق ہے وہ حق ادا کرنا چاہیے، اس میں جو شریعت کی طرف سے زکوٰۃ فرض کی گئی ہے وہ زکوٰۃ کا فریضہ ادا کرنا چاہیے، اللہ کے حکموں کے مطابق اپنے مال کو استعمال کرنا چاہیے۔ مالدار ہو جانا کمال نہیں ہے، مال کو اللہ کے حکموں کے مطابق مال کو صحیح استعمال کرنا یہ کمال ہے۔ تو سب سے پہلے پیغام، سب سے بڑا پیغام اس واقعے کا یہ ہے کہ مال و دولت کی قدر کی جائے، اور اس کے علاوہ جو بھی اللہ کی دی ہوئی نعمتیں ہیں ان نعمتوں کی قدر کی جائے۔ اور دوسرے نمبر پر ہے دولت کا گھمنڈ، جو دولت کا، مال کا گھمنڈ ہے، اس گھمنڈ سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کی جائے۔ اللہ نے اگر مال دیا ہے، بندہ اگر غرور کرتا ہے، گھمنڈ کرتا ہے اور اس گھمنڈ کی وجہ سے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو پھر جس اللہ نے مال دیا ہے وہ اللہ مال لے بھی سکتا ہے، وہ اللہ کنگال بھی کر سکتا ہے، اور اللہ رب العزت دی ہوئی ساری نعمتوں کو واپس بھی لے سکتا ہے۔ اس لیے گھمنڈ نہیں، غرور نہیں، تکبر نہیں، جو اللہ نے دیا اس پر شکر کیا جائے، اور دولت کے گھمنڈ میں مبتلا ہونے کے بجائے تواضع کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، اللہ کی بندگی کو، عاجزی کو اختیار کرتے ہوئے مال کے حقوق ادا کیے جائیں۔ یہ دوسرا پیغام۔ اور تیسرا پیغام ہے انبیاء و صالحین سے، نیک لوگوں سے دشمنی سے پرہیز کیا جائے۔ قارون مال کی لالچ میں اور ایسے ہی جو اللہ نے اس کو دولت دی تھی اس دولت کے گھمنڈ میں ایک پیغمبر کے خلاف سرکشی کرنے لگا، ایک پیغمبر سے اس نے دشمنی کی، حتیٰ کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر غلط الزامات لگوائے۔ پیغمبروں سے، نیک لوگوں سے، اللہ کے خاص بندوں سے اگر دشمنی کی جاتی ہے تو پھر اللہ رب العزت ایسے لوگوں کو دنیا میں ہی ذلیل و رسوا کر دیتے ہیں، جیسے قارون کو رسوا کیا اور قیامت تک کے لیے اسے نشان عبرت بنا دیا۔ اس لیے نیک لوگوں سے، بزرگان دین سے، اولیاء سے، علماء سے، صحابہ سے، انبیاء اکرام علیہم السلام سے دل میں کسی بھی قسم کا بغض نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ تیسرا میسج ہے، تیسرا پیغام۔ اور چوتھا جو پیغام ہے وہ یہ ہے کہ اللہ نے جس حال میں رکھا ہے اس حال پہ بندہ راضی رہے، قناعت کر لے، توکل کر لے۔ قارون کے دولت کو دیکھ کر، قارون کے مال کو دیکھ کر جن لوگوں نے کہا تھا کہ یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کہ قارون کو جیسی دولت دی گئی ویسی دولت کاش ہمیں بھی مل جاتی، قارون کے انجام کو دیکھ کر یہی لوگ کہنے لگے کہ اچھا ہی ہوا کہ ہمیں ایسی دولت نہیں دی گئی، اچھا ہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایسے مال سے محروم رکھا، ورنہ ہم بھی گمراہ ہو جاتے، ہم بھی سرکشی میں مبتلا ہو جاتے۔ اللہ نے اگر کسی کو روزی دی ہے، کسی کو روزی تنگ کر دی ہے تو یہ اس کی مرضی ہے۔ وَإِكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا لَخَسَفَ بِنَا۔ اللہ کا ہم پر احسان ہے کہ اللہ نے ہمیں تھوڑی سی دولت دی ہے، اسی پر ہم مطمئن ہیں، ہمیں بھی زیادہ دولت ملتی ہم بھی گھمنڈ کرتے، غرور کرتے، اور ہمیں بھی زمین میں ایسے ہی دھسا دیا جاتا۔ تو اللہ نے جو مال دیا ہے اس پر قناعت کر لیا جائے۔ حسد کر کے اور مال و دولت کے پیچھے اپنی زندگیوں کو لگا کے دین کو برباد کر لینا، آخرت کو برباد کر لینا یہ مناسب نہیں۔ مال کما لینا یہ غلط نہیں ہے، دنیا کمانا، محنت کرنا غلط نہیں ہے، لیکن لالچ میں مبتلا ہونے کے بجائے جو مل جائے اس پہ قناعت کر لینا چاہیے، اللہ کے فیصلے پہ راضی ہو جانا چاہیے۔ تو قارون کا جو عبرتناک انجام ہے وہ آج کی ویڈیو میں بتایا گیا، اس سے ملنے والے اسباق آپ کو بتائے گئے، جو نصیحتیں ہیں وہ نصیحتیں بتائی گئیں۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے، دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔
یہ ویڈیو، یہ واقعہ آپ کو پسند آیا ہے تو پھر لائک کریے، کمنٹ کریے اور شیئر کر کے دوسروں تک پہنچائیے تاکہ وہ بھی اس واقعے سے نصیحت حاصل کر سکیں۔